بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یونیورسٹی کوکنگ یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج پھر میں حاضر ہوئی۔ آج میں لائی ہوں آپ کے لیے خوشبوئی چکن بریانی کی ریسپی۔ تو یقین جانیے کہ جب آپ اس طرح سے بریانی بنائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، یہ اتنے مزے کی بنتی ہے اور اس میں سے اتنی خوشبو آئے گی کہ جو آپ بازار سے مسالہ لاتے ہیں بریانی مسالہ، تو اس میں سے اتنی خوشبو نہیں آتی کہ جتنی اس میں سے خوشبو آئے گی، اور یہ ہم گھر میں پڑے مسالوں کے ساتھ بنائیں گے۔ تو چلتے ہیں اب شروع کرتے ہیں۔ تو ادھر میں نے کڑھائی لی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اس میں ڈال دوں گی 1 کپ کوکنگ آئل۔ تو آئل کو ہم نے اچھا سا گرم کر لینا ہے۔ تو اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی، یہ ہے میرے پاس کچھ کھڑے گرم مسالے، جن میں سے میرے پاس 2 تیز پات کے پتے ہیں اور 2 ٹکڑے دار چینی کے ہیں، اور میرے پاس 5 سے 7 لونگ ہیں، اور میرے پاس ہیں جائفل، جوتری، بادیان کے پھول، 2 بڑی الائچی اور 2 سے 3 چھوٹی الائچی، اور اس میں نے 1 چمچ ڈالا ہے سفید زیرہ۔ تو اب ہم اس کو ڈال لیں گے آئل کے اندر، اور پلیٹ کو ہم اچھا سا صاف کر لیں گے، اور چمچ کی مدد سے ادھر ہم اس کی مکسنگ کر لیں گے۔ تو ہم نے اس گرم مسالوں کو اسی آئل کے اندر تقریباً جو ہے 1 منٹ تک اس طریقے سے ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے، جب تک کہ اس میں سے اچھی سی خوشبو نہ آنا شروع ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے چمچ ہلاتے ہوئے ہم نے اس کی مکسنگ کر کے اس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے۔ تو اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے، یہ ہے میرے پاس پیاز، یہ میں نے 3 پیاز لیے ہیں درمیانے سائز کے، جن کو میں نے باریک باریک سا کاٹ لیا۔ تو یہ میں نے اب اس کے اندر ڈال دی ہیں، اور چمچ کی مدد سے ادھر میں ان کی اچھی سی مکسنگ کر لوں گی، اور ادھر ہم پیاز اور گرم مسالے کو اچھا سا فرائی کر لیں گے۔ تو اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے 1 ٹی اسپون نمک۔ تو اس بات کو یاد رکھیے کہ جب ہم نے پیاز ڈالنے ہیں تو ساتھ ہی ہم نے 1 چمچ بھر کے اس میں ڈال دینا نمک کا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہماری بریانی تیار ہوگی تو اس کا ہر چاول جو ہے وہ الگ الگ سے دانہ جو ہے کھلا کھلا ہوگا اور الگ الگ نظر آئے گا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیاز بھی فرائی ہو چکے ہیں، اور یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے اس میں گرم مسالہ ڈالا تھا اور یہ جو موٹی الائچی ڈالی تھی، یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت پھول چکی ہے۔ تو اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ، اور چمچ کی مدد سے ہم ادھر اس کی اچھی سی مکسنگ کر لیں گے، اور اتنی دیر تک ہم اس کو پکائیں گے جب تک کہ لہسن ادرک کی اچھی سی خوشبو نہ آنا شروع ہو جائے۔ تو ادھر ہمارے پیاز اور لہسن ادرک اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں۔ تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن۔ تو یہ میں نے 1 کلو چکن لیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں ڈال دوں گی چکن، اس کو میں نے دھو کے اچھا سا صاف کر لیا تھا۔ تو اب ہم نے ادھر ابھی کچھ نہیں ڈالنا، صرف ہم اس میں چکن ڈال لیں گے، اور چکن کی ہم نے ادھر اچھی سی بھنائی کرنی ہے۔ اتنی دیر تک ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے جب تک کہ چکن کا اچھا سا کلر نہ آ جائے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کا کلر جو ہے وہ اچھا سا آ چکا ہے۔ تو اب ہم اس کی اچھی سی مکسنگ کر کے تو اب ہم اس میں ڈال لیں گے، یہ ہے میرے پاس 3 ٹماٹر، جن کو میں نے باریک باریک سا کاٹ لیا تھا، وہ میں نے اس میں ڈال دیا، اور چمچ کی مدد سے میں اس کی مکسنگ کر لوں گی۔ تو اب میں اس میں ڈال دوں گی، یہ ہے میرے پاس 10 سے 12 سبز مرچیں، یہ میں نے ثابت سبز مرچیں لی ہیں، ان کو نہ میں نے چوپ کیا ہے اور نہ ہی کاٹا ہے۔ تو ہم اس کو اندر ڈال دیں گے، اور چمچ کی مدد سے ادھر اس کی مکسنگ کر لیں گے۔ تو اس کے یہ ثابت ڈالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ مرچیں لگتی ہیں، تو اس کے لیے جب ہم ثابت ڈالتے ہیں تو بچے جو ہیں ان کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں، اور بڑے جس کو زیادہ مرچی پسند ہوتی ہے وہ اس کو چاولوں میں ملا کے بریانی میں ملا کے کھا لیتا ہے، تو بچے بھی مرچوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے 1 ٹی اسپون میں اس میں ڈال دوں گی کٹی ہوئی ریڈ مرچیں۔ ادھر میں نے اس کے اندر ریڈ مرچوں کا پاؤڈر نہیں ڈالا، میں نے کٹی ہوئی ریڈ مرچیں اس میں ڈالنی ہیں، اور چمچ کی مدد سے ادھر میں اس کی اچھی سی مکسنگ کر لوں گی۔ تو یہ ہے میرے پاس 3 سے 4 لیموں، جن کو میں نے باریک باریک سا کاٹ لیا ہے۔ تو اس کے اندر میں نے لیموں ڈال دیا، اور میں اس کی اچھی سی مکسنگ کر لوں گی۔ آج کل کے موسم میں لیموں کا چھلکا کڑوا نہیں ہوتا، تو جب ہم ان کو اس طریقے سے کاٹ کے بریانی میں ڈالتے ہیں تو اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے، لیکن گرمیوں کے موسم میں ان کا چھلکا کڑوا ہوتا ہے، تو پھر جو ہے یہ چاولوں میں بریانی وغیرہ میں ٹیسٹ نہیں دیتے۔ تو میں نے اب اس میں 1 ٹی اسپون میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے لیمن کا رس، اس کے ساتھ مزید اس کا ٹیسٹ بڑھ جائے گا، اور چمچ کی مدد سے ہم اس کی اچھی سی مکسنگ کر لیں گے۔
ادھر ہم چکن کی اتنی بھنائی کریں گے جب تک کہ چکن جو ہے وہ اپنا گھی نہ چھوڑ دیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھی آپ کو الگ نظر آ رہا ہے اور باقی مسالہ اور چکن آپ کو الگ نظر آ رہا ہے۔ تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی۔ تو میں اس میں ڈال دوں گی 5 گلاس پانی کے، کیونکہ یہی والے گلاس بھر کے 3 میں نے چاولوں کے لیے تھے جن کو میں نے دھو کے بھگو کے رکھ دیا تھا، اور چمچ کی مدد سے میں ادھر اس کی مکسنگ کر لوں گی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پانی جو ہے ابائل ہو رہا ہے۔ تو اب ہم یہاں اس کا چیک کر لیں گے نمک۔ اس طریقے سے چمچ لے کے اس میں سے ہم تھوڑا سا پانی لیں گے اور ہم اس کا نمک چیک کر لیں گے۔ اگر نمک کم ہوگا تو ہم ادھر نمک ڈال لیں گے۔ تو اگر نمک اب چیک نہیں کریں گے تو جب ہم اس کے اندر چاول ڈال لیں گے پک جائیں گے تو بعد میں اس میں نمک ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب نمک کم لگ رہا تھا تو اس لیے میں نے 1.5 ٹی اسپون اس میں نمک ڈال دیا ہے، اور چمچ کی مدد سے میں ادھر اس کی مکسنگ کر لوں گی۔ تو اب اس میں ڈال دوں گی چاول جن کو میں نے دھو کے بھگو کے رکھ دیا تھا تقریباً گھنٹہ پہلے سے۔ تو یہ میں نے 3 گلاس چاولوں کے لیے تھے، تو وہ میں نے دھو کے رکھ دیے تھے تو تقریباً گھنٹہ پہلے سے بھگو کے، تو وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیے۔ اور برتن کو بھی ہم اچھا سا صاف کر لیں گے اور چمچ کی مدد سے ہم ادھر اس کی مکسنگ کر لیں گے۔ تو ابھی ہم اس کے نیچے فلیم ہائی کر دیں گے، کچھ دیر ہم اس کو ہائی فلیم پہ پکائیں گے، پھر اس کے نیچے فلیم ہم میڈیم کر دیں گے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چاولوں کے اندر جو پانی تھا وہ خشک ہو چکا ہے، اور چمچ کی مدد سے ہم ادھر اس کی مکسنگ کر لیں گے۔ تو اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے، یہ ہے میرے پاس یلو فوڈ کلر، یہ میں نے تقریباً 2 چٹکیاں لی ہیں۔ تو اس کے اندر میں نے 1 ٹی اسپون پانی ڈال دیا، اس کی میں نے مکسنگ کر لی ہے۔ تو اب ہم اس طریقے سے اس کے اوپر ڈال دیں گے یلو فوڈ کلر۔ تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اب ہم اس کو رکھ دیں گے دم پر، بہت سلو فلیم پہ، تقریباً 15 سے 20 منٹ تک۔ تو یہ دیکھیں 15 منٹ ہو چکے ہیں، تو میں نے اس کا اوپر سے ڈھکن اتار دیا ہے، اور چمچ کی مدد سے میں ادھر اس کی مکسنگ کر لوں گی۔ اور ہمارے چاول جو ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے جو ہے یہ دم ہو چکے ہیں۔ تو اس کے نیچے فلیم بھی میں نے بند کر دیا، تو اب میں اتار لوں گی اس کو چولہے سے۔ تو اب چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر میں نے پلیٹ لی ہے تو اس میں آپ کو ڈال کے دکھا رہی ہوں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری بریانی کی کتنی اچھی لک آئی ہے، اور اس کی اتنی اچھی خوشبو اور اس کا ٹیسٹ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ اور امید کروں گی آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ریسپی پسند آئے لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں۔ اجازت چاہوں گی سٹی کوکنگ یوٹیوب چینل کی طرف سے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔